سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان ذات ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کریم سکھایا، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الرحمن ہے، جو اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سب نام صفاتی ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ عرب کے لوگ الرحمن کے لفظ کو جانتے نہیں تھے، اللہ کو تو جانتے تھے، لفظ اللہ کو بھی، اللہ رب العالمین کو بھی، لیکن رحمان کا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس لیے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کرتے تو وہ ایک تو یہ کہا کرتے وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے، رحمان کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ اعتراض کرتے کہ ہمیں تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور خود کبھی اللہ کو پکارتا ہے، کبھی رحمان کو پکارتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں یوں دیا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس کو بھی تم پکارو گے اس اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، یعنی وہ اللہ ایک ہی ذات ہے، آگے اس کے یہ پیارے پیارے نام مختلف ہیں۔ تو رحمان بھی اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام ہے، اسی سے اس سورۃ مبارکہ کا نام رحمان رکھا گیا۔ اس کو مدنی سورت قرار دیا ہے بعض حضرات نے، اور بعض حضرات نے اس کو مکی سورت قرار دیا ہے۔ مدنی کا مطلب یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مکی ہونے کا مطلب یہ کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ روایات مختلف ہیں، زیادہ تر حضرات مدنی قرار دیتے ہیں، بعض حضرات نے اس کو مکی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ واقعہ یوں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خود لسان نبوت سے یہ سورۃ مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو پڑھ کے سنائی۔ یہ سورۃ مبارکہ، اس کے الفاظ، اس کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے۔ اس میں ایک تزئین اور خوبصورت اللہ پاک نے ایک خوبصورتی یہ بھی رکھی
کہ اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مخاطب اس میں جنات ہیں اور انسان، جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک بار بار پوچھتے ہیں اپنی نعمتوں، روحانی، مادی، جسمانی نعمتوں کا ذکر کر کے کہ تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ آیت مبارکہ اس صورت میں 31 مرتبہ آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکرار ہے، بار بار ایسا کیوں کہا گیا؟ تو بعض دفعہ تکرار بھی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ ایک جملے کو بار بار ریپیٹ کرنے سے، اس کو تکرار کرنے سے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی۔ شعراء کے ہاں شاعر لوگ بھی ایسا ہی بعض دفعہ ایک جملہ اس کو بار بار دہراتے۔ تو قرآن کریم میں بھی بعض صورتوں کے اندر، جیسا کہ اس سے پہلی صورت میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بار بار آیا۔ اسی طرح سورۃ مرسلات کے اندر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت بار بار آئی۔ اسی طرح سورۃ شعراء کے اندر اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ آیت بار بار آئی۔ یہ کلام کے اندر ایک حسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بار بار نقل کیا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام تردید لکھا ہے۔ یہ تردید بھی کلام کے حسن کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے بار بار پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں یعنی انسانوں اور جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو آپ نے جب یہ صورت مبارکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو پڑھ کے سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے سنی، قربان جائیں اس سے بڑھ کر کوئی محفل حسن قرات ہو نہیں سکتی۔ سب سے بڑی محفل حسن قرات جس کے قاری جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والے اور سامعین حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین۔ لیکن جب آپ نے تلاوت ختم کی تو آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ میں نے یہی صورت جنوں کو بھی سنائی، یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنات کو بھی سنائی، لیکن تم سے جنات نے زیادہ اچھے طریقے سے سنی اور جواب بھی دیا۔ تم نے تو صرف سنی اور سن کے خاموش ہو گئے، جنات نے سنی بھی اور جواب بھی دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب میں کہا کرتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ علماء نے لکھا ہے جب بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے تو ہر سننے والے کو چاہیے کہ وہ اسی انداز سے جواب دے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ تو اس حدیث سے بعض حضرات نے یہ نتیجہ نکالا کہ جنات کو جو آپ نے سنائی تو وہ مکہ مکرمہ میں سنائی، تو معلوم ہوا کہ یہ صورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، اس لیے بعض حضرات نے اس کو مکی صورت قرار دیا، اکثر حضرات نے اس کو مدنی صورت قرار دیا۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 55 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 97 نمبر پہ یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی،
78 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل۔ زیادہ تر مضامین اس میں بھی اللہ کی توحید، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، عقیدہ آخرت، معاد کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی حقانیت کا خصوصی سے ذکر۔ خاص طور پہ اللہ پاک نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اس صورت مبارکہ کے اندر۔ علماء نے لکھا پچھلی صورت اور اس صورت کے ساتھ ربط یوں ہے کہ پچھلی صورت کے آخر میں متقین کے لیے بہترین بیٹھک کا ذکر ہوا، متقین کو بہترین بیٹھک ملے گی۔ اس صورت مبارکہ میں بھی متقین کے لیے خاص انعامات کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کو یہاں پہ اس کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ پچھلی صورت کے آخر میں لفظ آیا تھا مقتدر، ملیک مقتدر، وہ مالک ہے، قدرتوں والا ہے۔ جب مالک ہو اور قدرتوں والا ہو تو اس سے ایک تصور آتا ہے ظلم کا، زیادتی کا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مالک ہوتے ہیں اور قادر مالک ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوتی، وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اس لیے ساتھ یہ بتا دیا کہ وہ مالک بھی ہے، قدرتوں والا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ظالم نہیں بلکہ وہ الرحمن ہے، وہ نہایت مہربان اور مشفق ہے۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ کو الرحمن کے لفظ سے شروع کیا گیا، جو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی صفت رحمان کا جلوہ ہے، اس کی تجلیات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنوں پراؤں پہ، ماننے والوں پہ، انکار کرنے والوں پہ، دوستوں پہ، دشمنوں پہ، اور گالیاں دینے والوں پہ اور تعریف کے کلمات کہنے والوں پہ یکساں مہربان ہو، یکساں ایک طرح۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین مسلمان پہ، کافر پہ، انکار کرنے والے پہ اور ماننے والے پہ یکساں مہربان ہے۔ آخرت کے اندر اللہ کی صفت رحیم کا ظہور ہوگا، جو صفت رحمت صرف اور صرف ایمان والوں پہ ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ الفاظ اس طرح ملتے ہیں، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ اس نام کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں سے پہلی نعمت تعلیم قرآن کو ذکر کیا۔ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا سب سے پہلے ذکر کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی تعلیم، حتیٰ کہ انسان کی تخلیق، انسان کا پیدا ہونا، حالانکہ انسان پیدا ہوگا تو قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، پیدا ہوئے بغیر تو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کی پیدائش کا ذکر بھی اللہ نے بعد میں کیا، تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا۔ اس سے اشارہ اس طرف کر دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی قرآن کی تعلیم ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اور ٹارگٹ ہی کیا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے اور قرآن کے مطابق عمل کرے، قرآن کے نظام کو پوری دنیا میں چلانے کی کوشش کرے۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ چنانچہ فرمایا علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے بھی ہے، قرآن پڑھانے والوں کے لیے بھی ہے، کہ اللہ پاک نے جہاں قرآن کی تعلیم کا ذکر آیا وہاں اپنی صفت جبار کا ذکر نہیں کیا، قہار کا ذکر نہیں کیا، وہاں اپنی صفت قدرت اور طاقت کا ذکر نہیں کیا،
بلکہ صفت رحمت کا ذکر کیا کہ معلم قرآن کو قرآن سکھانے والوں پر بہت مہربان ہونا چاہیے، نہایت ہی مشفق ہونا چاہیے۔ تعلیم قرآن کا تعلق ہی رحمت اور شفقت کے ساتھ، مار کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، جبر کے ساتھ تعلیم قرآن کا تعلق نہیں ہے، یہ معذرت کے ساتھ، یہ ایک سمجھانے کی بات ہے، اور یہ ایک حقیقت اور شرعی مسئلہ بھی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے قرآن کریم کے قاری حضرات ہیں، جو امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، ان کو یہ خیریت والا اعزاز اور تاج اپنے سروں پہ رکھتے ہوئے اللہ کی صفت رحمت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ رحمان اللہ نے اپنی صفت ذکر کر کے ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ قرآن کی تعلیم رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین خود بھی معلم ہے، اللہ پاک خود معلم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علمہ یہ ان افعال میں سے ہے جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک مفعول تو اس کا ہو گیا علم القرآن، قرآن سکھایا، یہ دوسرے مفعول کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ کس کو سکھایا، قرآن کس کو سکھایا؟ تو بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ جس کو سکھایا اس کا نام ذکر نہیں کیا، اور وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ براہ راست قرآن اللہ پاک نے کن کو سکھایا؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے چونکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن کی تعلیم عام کر دی، جو بھی قرآن سیکھے گا اس کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے دوسرے مفعول کا ذکر ہی نہیں کیا، بس اتنا فرما دیا کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی اور سب کو دی۔ تو قرآن کی تعلیم اس کا معلم اول خود اللہ رب العالمین اور معلم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو معلم ہونا، استاد ہونا، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مقام کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو یہ مقام حاصل ہے ان کو اپنے اس اعزاز کی قدردانی کی اور اس پہ شکر ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی مادی نعمت کا ذکر کیا، خلق الانسان، یہ روحانی نعمت تھی قرآن کی تعلیم۔ مادی نعمت اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہم سب کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ سارے زور سے بولے، کون ہے ہمیں بنانے والے؟ اللہ پاک۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن انسان کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ علمہ البیان، ساری مخلوق کو پیدا کیا لیکن ساری مخلوق کو بولنا نہیں سکھایا۔ بولنا صرف کس کو سکھایا؟ انسان۔ اس لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان۔ یہ بھی ایک حیوان ہی ہے، حیوان کہتے ہیں جاندار چیزوں کو، جاندار چیزوں میں انسان بھی داخل ہے، لیکن باقی جاندار چیزیں غیر ناطق ہیں، وہ بولتی نہیں ہیں۔ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان۔ اس کو بولنا کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین۔ یہ ایک چھوٹی سی زبان ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، چند انچ کا ٹکڑا ہے۔ اس چند انچ کے ٹکڑے میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت رکھ دی۔ یہ بولتا ہے، اپنی بات کو ظاہر کر سکتا ہے، مجھے سردی لگ رہی، مجھے گرمی لگ رہی، مجھے سر درد ہو رہا ہے، مجھے بخار ہے، مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی، یہ بول کے بتا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا جو بول ہے، باقی چیزیں تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، تکلیف بیماری،
وہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ سب سے بڑا بول اس کا کیا ہے کہ یہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا بول یہ کہ یہ اللہ کا نام لے کر اس کو یاد کر سکے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی مادی روحانی ہم پر نعمتیں ہر وقت برس رہیں۔ اگلی آیات میں بھی اللہ نے اپنی انہی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس صورت مبارکہ میں یہ نعمتیں بار بار آئیں گی۔ لہذا جب بھی ان نعمتوں کا ذکر آئے اور اللہ پاک پوچھیں کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو ہم عربی میں الفاظ نہ بھی آئیں، اردو میں کہہ لیں کہ نہیں میرے رب، ہم تیری کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلباء طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔